مجھے خیال آیا کہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے یا اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بھی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہر جگہ یہی رونا رویا جاتا ہے کہ جی ملک کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی کبھار مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہماری تو ماشاءاللہ مثال ایک ایسی ہے کہ جیسے ایک خدا نہ خواستہ ایک جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز سمندر میں چل رہا ہے اور بڑی تیز لہریں ہیں اور جہاز کے ڈوبنے کا خدشہ ہے، اس کو بھی سوراخ ہو گئے ہیں، اور اس کے تمام مسافر جو ہیں اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سارے کہتے جا رہے ہیں بار بار کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے، جہاز ڈوبنے لگا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو خالی یہ کہتے رہنا کہ جی جہاز ڈوب جائے گا، جہاز ڈوب جائے گا، تو اس سے جہاز بچے گا تو نہیں۔ جہاز تو تب بچے گا اگر اس میں سے جو پانی اکٹھا ہو گیا اس کو باہر نکالیں آپ، اس کے جو سوراخ ہو گئے ہیں ان کو بند کریں آپ، تو تبھی جہاز بچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک انالوجی میرے دماغ میں آئی کہ اگر ہم سارے بیٹھ کے اسی کا بار بار تذکرہ کریں گے تو اس سے کچھ زیادہ حاصل ہمیں نہیں ہوگا، تو کچھ ایکچولی باہر نکل کے کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہماری رٹ ہے نا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، جب تک ہم خود باہر نکل کے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ چاہیے چاہیے ہی رہ جاتا ہے۔ دوسرا جو میرے ایک آپ کہہ لیں کہ ڈرائیونگ فورس ہے جو مجھے پروپیل کرتی ہے ٹائم اینڈ اگین کچھ کرنے کے لیے، آئی ویری آنیسٹلی بلیو کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کہ اگر خرابی ہے، ہر چیز خراب بھی نہیں ہے، لیکن اگر جو کچھ خرابی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہماری جنریشن جو ہے اینی ون ہو از اباؤٹ 50 اینڈ 70، اس کے درمیان کی جو جنریشن ہے یہ ان کی غلطیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں ٹائم اور دیا ہے، دس از ٹائم فار اس ٹو ریڈیم اور سیلف، کہ اس ملک کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ میں نے آپ کی جو گفتگو سنی، میں اس سے بڑا متاثر ہوا، اور میں اس ضمن میں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ یہ اس نیک کام کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کس طرح آیا، یہ ذرا آپ مجھے بتائیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے لیکن وہ کر نہیں پاتے۔ ایز پر مائی اون سیلف اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں یا اپنی کوئی بات چیت کرتا ہوں تو میں ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں۔ کوٹلی ستیا میں میرا گاؤں ہے، اور اکثر پہاڑی علاقے کے گاؤں بہت امیر نہیں ہوتے، ان کے رہنے والے بھی درمیانے حالات ہوتے ہیں۔ میں خود جو ہے وہ ینگ ایج میں بسوں کے اوپر سفر کرتا رہا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں اپنے گاؤں جاتے ہوئے بس کی چھت کے اوپر بھی بیٹھ کے گیا ہوں گرمی میں۔ مجھے تو یہ بہت شرم آتی ہے کہ میں اس ملک کے خلاف بات کروں، جس ملک نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میں ابھی میرے گھر میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہیں، میرے بچے اچھا پڑھ گئے ہیں، میری بیوی ڈاکٹر ہے، میری بچی ایک ڈاکٹر ہے، ایک آرکیٹیکٹ ہے، اور اگر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں کہ جو کہتے ہیں ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تو مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے۔ آئی پرسنلی فیل بہت بڑی میرے لیے ایک ڈرائیونگ فورس ہے میرے پیچھے، دیٹ آئی مسٹ پے بیک اس ملک کو، اس قوم کو، جو بچے جن کو موقع نہیں مل رہا کچھ اچھا کام کرنے کا، پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، ان کے وسائل کم ہیں، کچھ ہم ایسا نظام اس ملک میں لائیں کہ ایک انصاف کا نظام ہو اور ہر انسان کو اس کی اپرچونٹی ملے اور اس کے مطابق وہ اس ملک میں پراسپر کر سکے۔ انفارچونیٹلی میری نظر میں کچھ ایسے چیلنجز ہیں ہمیں جو ایز اے نیشن فیس کر رہے ہیں ہم، جن کو اگر آپ انفرادی طور پہ بھی لیں تو وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن جب وہ سب کے سب مکس ہو جاتے ہیں تو وہ مکس ہو کے تو اتنا بڑا چیلنج بنتا ہے کہ اس کو کبھی کبھار سوچ کے انسان کو پریکٹیکلی رات کو نیند نہیں آتی کہ ہمارے مسئلے مسائل اگر ہم نے حل نہ کیے تو پھر اس کا کیا بنے گا۔ ہم سب کو اس چیز کا علم ہے، لیکن ایسے ہی میری نظر میں جو بڑے چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ پاپولیشن گروتھ ہے، انکنٹرولڈ ہے، جس کے لیے آپ کے پاس جتنی مرضی اکنامک گروتھ ہو جائے وہ سسٹینیبل نہیں رہتی جب تک آپ پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کرتے۔ فاروق صاحب، ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو ہمارا پاپولیشن کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کے ذہن میں کیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہمارے لوگوں کی یہاں تعلیم، ہمارے لوگوں کی یہاں تربیت، ہمارے لوگوں کا یہاں رہن سہن وہ اس طرح ہے کہ آپ کی یہ بات ان تک کس طریقے سے پہنچے گی اور یہ کس طریقے سے ان کو اس طرف لے آئیں گے
کہ ہم نے اپنی اس پاپولیشن کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے. اس کے اوپر اگر ہم سپر امپوز کریں کہ آپ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، تو وہ ہمارے تقریباً جو مرضی اسٹیٹس کہیں، لیکن جو ایکچولی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 50% ہیں، اور ان میں سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن کا لیول کیا ہے. اور یہ جو پاپولیشن گروتھ اور الٹریسی ہے یہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہمارا ایک ریشو ہے پاپولیشن کی اور لٹریسی کی، وہ دن بدن جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اور آج کل کا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نالج ڈریون ٹائم ہے، اور اس میں آپ جتنا مرضی کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ بلج ہے، وہ یوتھ بلج کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ انسکلڈ ہے اور ان پڑھ ہے. تو یہ دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی گورنمنٹ کے فوکس میں نہیں ہیں ابھی تک، ہیں بھی تو لپ سروس دی جا رہی ہے، کوئی بھی ان کے اوپر فوکس نہیں کر رہا کہ یہ دونوں پرابلم ہیں، چونکہ یہ تھوڑا سا ان میں ٹائم لگتا ہے نتیجہ آنے میں. جو پاپولر گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ فوراً کوئی رزلٹ سامنے آ جائے. تو یہ دو بڑے چیلنجز ہیں. اس کے بعد ہمارے معاشرے میں یا سوسائٹی میں کرپشن جو ہے وہ کافی حد تک سیپ کر گئی ہر سیگمنٹ میں، اور جس معاشرے میں بھی کرپشن ہوتی ہے نیچرلی اس معاشرے میں کوئی نظام نہیں چل سکتا. کرپشن میں کہتا ہوں کہ ہر نظام کو دماغ کی طرح چاٹ کے لے جاتی ہے. تو کرپشن بہت ریمپینٹ ہے ہماری اس معاشرے میں. جب پاپولیشن گروتھ ہے، الٹریسی ہے، کرپشن ہے، تو ان سب کا بائی پروڈکٹ کیا ہے؟ ان سب کا بائی پروڈکٹ ہے کہ پاورٹی ہے. معاشرے میں غربت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، اور جب کسی معاشرے میں غربت پھیلتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. مجھے کل ہی میرے ایک دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں میرے، 76 میں میرے کلاس فیلو تھے، ہم نے میٹرک اکٹھا کیے، وہ فیصل آباد کے ہیں، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی جو حقیقتاً جس سے سن کے مجھے جو ہے نا وہ اتنی پریشانی ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی کوئی مجھے ریکمینڈ کریں بہت اچھا سا سیکورٹی آفیسر، کہ مجھے ابھی کراچی کی طرح فیصل آباد میں جو ہے کراچی کی طرح میں بھتے کے لیٹر آ رہے ہیں کہ اگر آپ بھتہ نہیں دیں گے تو ہم آپ کی فیکٹریاں جلا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ان امپلائمنٹ، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان کو جب مواقع نہیں ملتے روزگار کے تو وہ پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ریلیجس انٹالرنس کتنی ہو گئی ہے. لوگوں کو ریلیجن کی سمجھ ہی نہیں ہے، نہ ان کو سمجھایا گیا ہے، نہ کسی نے کبھی ذمہ داری لی ہے کہ کسی کو صحیح پرسپیکٹو میں ریلیجن کو پیش کرنا ہے. اسٹیٹ نے بھی کچھ ان کی طرف نہیں دی، اور ہمارے جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم نے بھی ریلیجن سے منہ موڑ لیا ہے. اور صاحب مذہب ایک ایسی چیز ہے ہمارے یہاں کہ ماننے تو ہم ماننے والے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نا، لیکن ہمارے مسلک کہہ لیں یا فرقے ہیں، بہت فرقے بن چکے ہیں. ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ جی میں بہتر ہوں، راہ راستے ہوں. انسان کی ترقی کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ اور مذہبی طور پہ ایک ہونا چاہیے، تاکہ بیچ میں کوئی ایسی باتیں نہ کر سکے کہ جس سے درار پڑے. اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ میں آپ کو ایک اگین پرسنل ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جدھر میں رہ رہا ہوں ہماری مسجد نہیں تھی. تو ہم نے پہلے جو ہے وہ اپنے پڑھتے رہے، پھر کسی نے انیشیٹو لیا کہ جی وہ بار کٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ہمارا ایک بار پلان سی جگہ تھی، ادھر ہم نے نماز پڑھنی شروع کی، اور ہم لوگ ہیزیٹینٹ تھے کہ نماز پڑھائے کون. تو میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی جماعت میں جماعت کراتا رہا. 3-4 مہینے تک مسجد نہیں تھی تو جماعت کراتا رہا میں. پھر مسجد بن گئی، اور اس مسجد میں جو ہے وہ امام صاحب ہو گئے، خادم صاحب آ گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قاری صاحب ایک آ گئے. تو ابھی وہ ہمیں تکبیر پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیتے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی لسٹہ بانٹ لی ہے، منپلائز کر لیا ہے کہ وہ تکبیر بھی خود آ کے پڑھتے ہیں جب اقامت پڑھتے ہیں پیچھے، تو وہ بھی موقع نہیں دیتے. ایک دفعہ ایک بالکل چھوٹا سا بچہ آ گیا، انہی کا بندہ جو ہارڈلی ہی واز اباؤٹ 19-20. تو مجھے ذاتی طور کے اوپر اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہوئی عجیب سا لگا کہ یار میں 60 سال کا آدمی ہوں، اور بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ بچہ ہمارے سامنے نماز پڑھا رہا ہے. تو میں نے اس پہ تھوڑا سا آبجیکٹ کیا، میں کہ یار میں نماز پڑھاتا رہا ہوں، میں دوبارہ پڑھا سکتا ہوں، آپ پڑھا سکتے ہیں، یہ تو بچہ ہے. لیکن ہم نے خود اتنی سپیس دے دی کہ وہ مولوی صاحب بھی ایڈمنٹ ہو گئے کہ جی نہیں یہ پڑھا سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھا سکتا، بالغ ہو گیا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ مولویوں کی غلطی نہیں ہے، ہم نے خود سپیس دے دیا. پڑھے لکھے لوگ دین کی طرف جاتے نہیں ہیں، دین کی ذمہ داری اٹھاتے نہیں ہیں، تو وہ نیچرلی وہ آ جاتے ہیں، جتنی ان کی سمجھ ہے اس کے مطابق وہ دین کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور سب سے آخری مسئلہ جو ہے جس کے لیے میں کہوں گا کہ ایک ون ورڈ
جس کے لیے میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہمت دی میں کروں گا، اور یہ کوئی پرووربل بات میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہمت دے گا۔ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، غریب آدمی پستا چلا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اگر ہم سارے جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں تو اس غریب آدمی کا، ریڑھی والے کا، سائیکل والے کا کون پرسان حال ہوگا؟ تو یہ کچھ چیلنجز ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں، اور مجھے ایک اس میں بہت زیادہ یقین ہے اپنے معاشرے کے اوپر کہ میں ہی ایک اکیلا پاکستانی نہیں ہوں جس کو یہ احساس ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کو میں اس لیے اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے احساس ہے تو لوگ کہتے ہیں پاکستانی ٹھیک نہیں ہے، تو میں بھی پاکستانی ہوں۔ اگر مجھے احساس ہے تو باقی لوگوں کو بھی احساس ہے۔ یہ ایک ہچکچاہٹ ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور ہم باہر نکلنے سے، ایکٹیو سٹیپ لینے سے گھبراتے ہیں۔ فاروق صاحب، آپ کا تعلق جو ہے ایک کھاتے پیتے گھرانے کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت ترقی کی، اتنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ چاہیں کہ جی میں مزید فیم حاصل کروں، کہ عالمی فیم بہت حاصل کر چکے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے اس لائن کی طرف آ رہے ہیں جو بہت دشوار ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ کافی سارے لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کس چکر میں پڑنے والے ہیں، کیا کرنے والے؟ تو میں نے کہا یار میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں، میں اس معاشرے کے لیے ایک درد رکھتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا جتنا میرے بس میں ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ چلیں گے اچھی بات ہے، اگر نہیں چلیں گے تو میرا اس میں بالکل 100% یقین ہے کہ اس راستے کے اوپر ناکامی نہیں ہے۔ جتنا کام میں کروں گا اس کا اجر اللہ کی نظر میں مجھے مل جائے گا۔ اگر میں نہیں کامیاب ہو جاتا تو یہ اللہ کے کام ہے، میرا کام خالی کوشش کرنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ بوجھ دی ہے اس کے مطابق میں کوشش ضرور کروں گا۔ فاروق صاحب، ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو سیاست میں آنا ضروری ہے، کیونکہ سیاست کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا، لہٰذا اس سے ہٹ کر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایکٹیویٹی کرنا، سیاست والی کرنا، مجھے خود کوئی سیاست بہت اچھی نہیں لگتی ذاتی طور کے اوپر، لیکن میں ایک شاید یہ ارسطاٹل کا ایک وہ ہے سیئنگ ہے کہ اس نے انگلش کا جو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اس کا، کہ اس نے کہا کہ اف گڈ پیپل ڈو ناٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان پالیٹکس دے ول بی رولڈ بائی دیئر انفیریئرس۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ جو ہم کہیں گے جی سیاسی جد و جہد نہیں کرنی چاہیے، یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے، تو پھر آپ نیلوں کے حکمرانی میں رہیں، پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں کہ یہ سیاست ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ پالیسی ٹھیک نہیں بنی۔ آپ نے ان کو الیکٹ کیا ہے، اگر نہیں الیکٹ کیا تو آپ نے اتنی بھی ہمت نہیں کی کہ باہر جا کے ووٹ ڈالیں، تو پھر آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں یہ لوگ کام ٹھیک نہیں کر رہے؟ تو یہ میرے کچھ آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر میں بڑی فارملی بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں باہر نکل کے ایکٹیولی خالی یہ واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کے، فیس بک کے اوپر بیٹھ کے نہیں کرنا پڑے گا۔ اصل میں ہر کام جو ہے الٹیمیٹلی آپ کو نکلنا پڑتا ہے باہر اپنے حق کے لیے، دوسروں کے حق کے لیے، اور پھر ہی آپ کو کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ خالی بیٹھ کے واٹس ایپ کے اوپر یا ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے تبصرے کرتے رہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہے، اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔